صبح سے عصر تک لاشوں پہ لاشیں لانے والا حسین مرتبہ رخصت آخر کے لیے در خیمہ پر آئے، کہا زینب سلام، ماں کی کنیز عیسیٰ سلام، اے رقیہ سلام، اور اس کے بعد بیویوں سے رخصت ہوئے، کہا بہن زینب ہمیں سید سجاد کے خیمے میں لے چلو۔ جناب زینب بھائی کو سید سجاد کا پاس لے آئیں، شانہ ہلایا، کہا بیٹا دیکھو بابا آیا ہے۔ سید سجاد نے آنکھیں کھولی، پہچان نہ سکے بابا کو، ارے حسین کے جسم پر اتنے تیر پہ وستے۔ کہنے لگے رقیہ اماں میرا بابا کہاں ہے؟ کہا میرے لال تمہارا بابا تو سامنے ہے۔ کہا ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا بابا میں یہ آپ کا کیا عالم دیکھ رہا ہوں۔ کہا میرے لال سید سجاد ہم رخصت آخر کے لیے آئے ہیں بیٹا، اب گھر تمہارے حوالے میرے لال۔ ایک مرتبہ تڑپ کے کہا آئینہ عباس، آئینہ امی العباس، کہا میرے لال عباس شہید ہو گئے۔ میرا لال میرا بھائی علی اکبر کہا ہے؟ کہا وہ بھی شہید ہو گئے۔ کہا بابا آپ کے بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر کہا؟ سید سجاد اتنا سمجھ لو بیٹا کہ اب ہمارے اور تمہارے سوا کوئی باقی نہیں رہا۔ میرے لال جب مدینے جانا تو ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہنا ہے میرے شیعوں، ارے جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لے۔ اجرکم اللہ، آج سے بڑی رات کوئی نہیں ہے عزادارو، یہ قیامت کی رات ہے۔ میری ماؤں بہنوں اس رات کو اپنے چھوٹے بچوں سے پیار نہ کرنا، اس لیے کہ یہی وہ شام غریبہ ہے جس شام کو سکینہ یتیم ہو گئی، یہی وہ شام ہے جو رباب اجڑ گئی۔ اجرکم اللہ، حسین خیمے سے نکلے اور خیمے کے باہر کھڑے ہیں، نظر یمینا و شمالا، حسین نے دائیں دیکھا، حسین نے بائیں دیکھا، عزادارو کوئی سوار کرانے والا نظر نہ آئے۔ ایک مرتبہ آواز دیتے ہیں میرے لال علی اکبر، اے بیٹا تم کہاں ہو؟ فرات کی طرف رک کر کے آواز، اے بھیا عباس، ارے کیا بھائی کو سوار نہ کراؤ گے؟ زینب آگے بڑھی، اے بھیا میں آپ کو سوار کراؤں گی۔ میر انیس کہتے ہیں عزادارو کہ حسین جب بھی چلے بعد دوپہر رنگو، ارے نہ تھا نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ حسین جب بھی چلے بعد دوپہر رنگو، نہ تھا کوئی جو تھا میرے کعبے توسن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، سکینہ چھاڑ رہی تھی ایبا کے دامن کو، ناصرہ نبی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ حسین کو زینب نے سوار کرایا، حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، سلجھنا آگے نہیں بڑھتا۔ ایک مرتبہ حسین نے جھک کے کہا اے میرے نانا کے گھوڑے، اب اس کے بعد حسین تجھے زحمت نہیں دے گا، یہ میری آخری سواری ہے۔ گھوڑے نے اشارہ کیا قدموں کی جانب، حسین نے جھک کے دیکھا 4 سال کی بچی گھوڑے کی سمجھ سے لپٹی ہوئی پین کر رہی ہے، اے میرے بابا کے گھوڑے، ارے میرے بابا کو نہ لے جا۔ حسین گھوڑے سے نیچے اترے، سکینہ کو کلیجے سے لگایا، پیشانی کو چوما، بالوں میں انگلیاں پھیری، اے میرے لال سکینہ خیمے میں جاؤ۔ کہا بابا مجھے تنہا چھوڑ کے نہ جائیے، اے بابا اس لیے کہ جو بھی صبح سے مقتل میں گیا واپس نہیں آیا۔ بابا آپ کو پتا ہے نا میں آپ کو کتنا چاہتی ہوں۔ کہا میری لال سکینہ اے بیٹا نہ روکو بابا کو، بیٹا تمہیں پتا نہیں یہ وعدے طفلی کے ادا کرنے کا وقت آ گیا، اے بیٹا یہ فریضے کے ادا کرنے کا وقت ہے، ہم نے نانا سے وعدہ کیا تھا، اس وعدہ کے پورا کرنے کا وقت آ گیا۔ کہا بابا میں آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ کہا بابا ایک بات مجھے اپنے سینے پہ سنا لو۔ ایک مرتبہ حسین نے زمین کربلا پہ سکینہ کو اپنے سینے پہ لٹایا، پیار کرتے ہوئے کہا
میری لال سکینہ آج کے بعد اب سینے پر سونے کی ضد نہ کرنا. کہا بابا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آج کے بعد اب تو یتیم ہو جائے گی. سکینہ نے کہا بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ 4 سال کی بچی تھی نا. کہا بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ حسین نے کہا اے میری لال سکینہ شام غریبہ میں جب شبر تماچے مارے سنتے جائیے. کہا میری لال سکینہ وہ کون سا جملہ؟ کہا بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا. ارے میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. حسین تڑپ اٹھے. حسین نے کہا فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر. ارے سینے پہ سلائے گی تجھے رات کو مادر. سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر. شہر نے کہا بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر. ارے شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی. اصغر میرے ساتھ آج وہی سوئیں گے بی بی. عزادارو حسین چلے گئے. سکینہ تڑپتی رہ گئی. میدان مقتل میں حسین آئے. میمنے پر حملہ کیا, میسرے پر حملہ کیا. ارے عزادارو لڑتے لڑتے حسین کو میدان کربلا میں علی اکبر کا لاشا نظر آ گیا. گھوڑے کو روکا, لاش اکبر کو دیکھا. ایک مرتبہ کہنے لگے تم نے نہ دیکھی جنگ پیدر ہے پیدر کی جان. اے میرے لال علی اکبر اٹھو, بوڑھے باپ کی جنگ دیکھو. راوی کہتا ہے میں نے حسین کو دیکھا رکاب رہوار پہ پاؤں رکھ کر حسین کھڑے ہوئے اور فرات کی جانب رک کر کے کہنے لگے اے بھیا عباس ارے آؤ بوڑھے بھائی کی جنگ دیکھو. حسین نے فوجوں پر حملہ کیا. ارے تم نے میرے علی اکبر کو مار ڈالا. قاسم کو مار ڈالا. ارے تم نے میرے اعلی محمد کو مار ڈالا. فوج جفاکار کہاں بھاگی جا رہی ہے. ہزاروں ایسا حملہ کیا کہ وہ فوج شام کی فوج فریاد کرنے لگی اے حسین تمہیں علی اکبر کا واسطہ, تمہیں علی اصغر کا واسطہ. علامہ الحفیظ کی صدائیں بلند ہونے لگی. ہزاروں حسین نے آسمان کو دیکھا, آواز آنے لگی تیروں میں تیر کھا چکے بس اے حسین بس. لاشوں پہ لاشیں لا چکے بس اے حسین بس. لاشیں جمع اٹھا چکے بس اے حسین بس. ارے لاشیں جمع پہ رو چکے بس اے حسین. لاشیں جمع پہ رو چکے بس اے حسین بس. ارے سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے. ارے کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے. حسین نے تلوار کو نیام رکھا. آگی ہوئی فوجیں سمٹی. عزاداروں کسی نے حسین پیکس کی پیشانی پہ پتھر ڈالا, کسی نے پیشانی پہ تیر مارا, کسی نے پیشانی پر نیزہ مارا, کسی نے سینے پر بھالا مارا. چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں, تیر برس رہے ہیں, تلواریں چل رہی ہیں. اتنے میں امام مظلوم کربلا کو کسی نے سلام کیا, السلام علیکم یا ابا عبداللہ. حسین نے پیچھے مڑ کے دیکھا, کہا بھائی تو کون ہے. ایک مرتبہ آنے والے نے کہا مولا میں زعفر جن ہوں, میں زعفر جن ہوں. حسین نے رو کے کہا اے زعفر ارے تو نے آنے میں بڑی دیر کر دی. زعفر ہمارا علی اکبر مارا گیا, ہمارا علی اصغر مارا گیا. مرتبہ زعفر جن کہتا ہے مولا پہلے پانی پی لیجئے, پہلے پانی پی لیجئے پھر ہم بات کرتے ہیں. پانی کا نام حسین نے سنا, کہا زعفر پانی کا نام نہ لو. اے زعفر میرا علی اکبر پیاسا مارا گیا, میرا علی اصغر پیاسا مارا گیا. مرتبہ حسین نے کہا زعفر تم آ گئے, تمہارا بڑا شکریہ. آسمان کو دیکھا, کہا زعفر جلدی جاؤ یہاں سے. کہا مولا مجھے نہ بھیجیے کربلا سے باہر,
अज़ादाराने मज़लूम करबला चारों तरफ से तीर बरस रहे हैं, कोई नेज़ा मार रहा है, कोई तलवार चला रहा है। जिनके पास कोई असलहा नहीं था वो अपनी झोलियों में पत्थर भर के गरीब ज़हरा को मार रहे थे। अज़ादाराने मज़लूम करबला, अरे पहलू फरस पे जबकि बदलने लगे हुसैन, पहलू फरस पे जबकि बदलने लगे हुसैन, मंजिल से इम्तिहान की गुजरने लगे हुसैन, लाशें जमा जो देखी तड़पने लगे हुसैन, रोकर ये सुलजनाह से कहने लगे हुसैन, मकतल मेरा यही है इसी रेगजार में, बैठी है माँ जहाँ पे मेरे इंतजार में। ऐ रहमान, अरे मुझे उस नशेब की जानिब ले चल जहाँ मेरी माँ ज़हरा मेरा इंतजार कर रही है। सुलजना नशेब में लेकर आया हुसैन को, सुलजना ने ज़मीन करबला पे उतारा कि दो हाथ कांपते हुए निकले ज़मीन से। अज़ादारों माँ को इमाम हुसैन ने पुकारा, फरमाया बोले हुसैन मादरे गमखार नौहागर, अरे जलती हुई ज़मीन में पड़ा है तेरा पे सर, साया निदा का कीजिए बेटे पे आन कर। पहलू पकड़ के बोली वो माँ सोख्ता जिगर, पहलू पकड़ के बोली वो माँ सोख्ता जिगर, अरे बेटा तू आजा गोद में मादर यहाँ पे है, फैलाए हाथ बिनते पैगंबर यहाँ पे। अज़ादाराने मज़लूम करबला, अज़ादाराने मज़लूम करबला, अज़ादारो हुसैन इब्न अली माँ की गोद में आए, शिम्र का खंजर हुसैन का सूखा गला। अज़ादारो एक जुमला मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जनाब सकीना का ये दस्तूर था कि जब भी नमाज का वक्त होता था दो मुसल्ले इबादत बिछाया करती थी, एक अपने लिए एक अपने पापा हुसैन के लिए। अरे असरे आशूर सकीना ने खैमे में दो मुसल्ले बिछाए, एक अपने लिए एक अपने पापा हुसैन के लिए। सकीना ने गुज़ारे करबला पे तयम्मुम किया, आकर अपने मुसल्ले पे बैठ गई, दुआ कर रही है, ए मेरे मालिक मेरा बाबा जहाँ भी हो खैरियत से हो। एक मरतबा तड़प के बच्ची कहने लगी, ए मेरे मालिक कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि सकीना ने मुसल्ले बिछाए हो बाबा ना आया हो? ए मेरे अल्लाह मेरे बाबा के आने में ताखीर क्यों हो रही है? अज़ादारों बच्ची अभी दुआ मांग रही थी, खैमे में आहट महसूस हुई, पीछे मुड़ के देखा सकीना ने शिवर खड़ा था, शिवर ने अपने एक हाथ में खंजर लिए था, एक हाथ जालिम अपने पीछे किए हुए था। सकीना से कहने लगा, सकीना किससे याद कर रही हो? 4 साल की बच्ची तड़प के कहती है, शिवर ने मेरे बाबा को देखा है। शिवर कहता है, सकीना अपने बाबा से मिलोगी? कहा जालिम पता बता मेरा बाबा कहाँ है? एक मर्तबा वो मलऊन अपने पीछे से हाथ निकाला, हुसैन का कटा हुआ किसे तलाश कर रहे हो? कहने लगा है शेख मुझे बता सकीना का चचा कहाँ है, सकीना के चचा का लाशा कहाँ है? एक बता हमीद कहता है मैंने इशारा किया वो फरार पर है। वो बच्चा दौड़ते हुए फरार पर गया और उसके बाद लाशे अब्बास को हिला हिला के कुछ कह रहा था। हमीद कहता है मैंने देखा, मैंने सोचा कि जरा मैं करीब जाऊं, जाकर ये देखूं कि हाशमी घराने के बच्चे मुसीबत के वक्त कैसी बातें करते हैं। अज़ादारों हमीद कहता है मैंने सोचा शायद बच्चा अब्बास से पानी मांग रहा हो, मगर जब मैं लबे फुरात गया और मैं उस बच्चे के करीब गया तो मैंने देखा अब्बास के लाशे को हिलाकर वो बच्चा कह रहा था अब्बास अरे उठो ज़ैनब तमाचा ले, अब्बास उठो सकीना तमाचे खा रही है। अब्बास ज़ैनब
سکینہ میں سرخ چادر اوڑھ رکھی تھی، کہا وہ موئنی پھوپھی زینب تھی، کہا مولا سرخ چادر کیوں اوڑھ رکھی تھی، کہا یہ چادر تو سفید تھی مگر بھیا علی اکبر کے لاشیں بگڑی، جوان خون کی دھار سے ساری چادر رنگین ہو گئی۔ بچوں کو زینب نے شمار کیا، دیکھا سکینہ نہیں ملی، زینب نے ام کلثوم سے کہا تم بہن فرات کی طرف جاؤ، میں نشیب کی طرف جاتی ہوں۔ جناب ام کلثوم فرات پہ آئی، آواز دے دی بیٹا سکینہ کہاں ہو، اے میری لال آواز دو۔ لاش عباس کے قریب گئی، کہا بھیا سکینہ تو یہاں نہیں آئی، لاش عباس سے آواز آئی نہیں بہن سکینہ یہاں نہیں آئی۔ ایک مرتبہ زینب نشیب کی طرف آواز دے رہی ہے، اے میری لال سکینہ کہاں ہو، آواز دو۔ نشیب سے آواز آئی زینب آہستہ بولو آہستہ، ابھی ابھی میری بیٹی سکینہ میرے سینے پہ آگے سو رہی ہے۔ زینب قریب گئی اور میرا کا شانہ ہلایا، اے میری لال، اے بیٹا رات کی تاریکی میں جنگل میں نہیں سویا کرتے۔ بچی تڑپ کے کہتی ہے پھوپھی اماں میرا بابا بھی تو جنگل میں سو رہا ہے، کہا تم نے کیسے پہچانا کہ تمہارے بابا کا لاشا ہے، کہا پھوپھی اماں جب خیمے میں آگ لگی، شبل نے گوشوارے چھینے، شبل نے تماچے مارے، میرے کرتے میں آگ لگی تو جلتے ہوئے کرتے کے ساتھ میں نے میدان قتل گاہ میں دوڑتے ہوئے بابا کو یاد کرتی ہوئی آئی، کہنے تھی بابا آپ کی سکینہ آپ کو بلا رہی ہے۔ اے پھوپھی اماں اسی لاشے پہ سر سے دو ہاتھ نمودار ہوئے، الیہ الیہ یا بنیا، سکینہ میری گود میں آ جا، میرے سینے سے لگ جا۔ پھوپھی اماں یہ میرے بابا کا لاشا ہے۔ سکینہ کو لے کے چلی، لاش حسین سے آواز آئی، اے بہن زینب جب مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، کہنا ہے میرے شیعوں جب ٹھنڈا پانی پینا تو مجھ غریب کی پیاس کو یاد کر لینا، مجھے رلا رلا کے قتل کیا گیا، لعنت اللہ بابا نے بلند صلوات